السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہاروت اور ماروت کا قصہ کہ ہاروت اور ماروت کون تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ نہ رہیں یہ، اور وزیر، یا پھر یہ اگر خلیفہ بنے تو وزیر ہم ہوں تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، یعنی انسان کو اللہ نے غصہ اور شہوت عطا کیا ہے جس سے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے، اور اگر یہ چیزیں فرشتوں کو بھی ملتی تو وہ بھی گناہ کرنے لگتے۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں، ہم سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے اور نہ ہم ایسا کریں گے، خواہ کتنا ہی غصہ ہمیں آ جائے اور شہوت ہمیں عطا کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے 2 پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو اور ان کو غصہ اور شہوت ہم عطا کر دیتے ہیں، پھر ہم ان فرشتوں کا امتحان لیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، یعنی جج بن جاؤ، اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم بھی سکھایا اور انہیں 2 اور چیزیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں غصہ اور شہوت کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا۔ یہ دونوں 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے، یعنی شام ہوتی تو وہ اسم اعظم جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا وہ پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے، اور صبح ہوتی تو زمین پر آ جاتے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے، یعنی وہ جو 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس پر عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتے ہوتے یہ ہو نہیں سکتا، نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے اس بت کو سجدہ کرو کہ جس کی میں پوجا کرتی ہوں، اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، اور اس کے بعد پھر تمہاری اور تم میرے، یعنی تمہاری مرضی، جس طرح مرضی میرے ساتھ تم رہ سکتے ہو۔ انہوں نے انکار کر دیا، دونوں فرشتوں نے نہ کر دی، وہ گھر چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی تھی، کیونکہ انہیں شہوت عطا کر دی گئی تھی۔ آخر اس سے پیغام بھیجا، اس عورت کو بلایا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر آ پہنچے۔ اس نے اپنے آپ کو بہت سجایا، سنوارا اور آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں کہ جس کے ذریعے آپ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور زمین پر بھی آ جاتے ہیں، اور پھر میرے بت کو بھی سجدہ کریں کہ جس کی میں پوجا کرتی ہوں، یا میرے شوہر کو بھی آپ قتل کر ڈالیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، یہ ہم اس کو نہیں سکھائیں گے، اسم اعظم کو سکھانا ایک بہت بڑا ظلم ہوگا، اور بت پرستی ہم کر نہیں سکتے کیونکہ شرک ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور قتل حقوق العباد کا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، تو ہم قتل کیوں کریں؟ تو انہوں نے سوچا کہ شراب پینا جو ہے وہ ایک چھوٹا گناہ ہے، سو ہم اس عورت کی بات مان کے شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی کر وہ مست ہو گئے تو زہرا نے ان سے پہلے اپنے بت کو سجدہ کروایا، پھر اس نے اپنے شوہر کو قتل کروایا ان سے، اور پھر اسم اعظم بھی ان سے پوچھ لیا۔
زہرا نے تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدلی اور آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو ستارہ زہرہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا ہاروت اور ماروت دونوں کا، تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے ان کی دعائیں مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی۔ بہت روز کے مغفرت کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یا تو یہ دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا اپنی آخرت کا یہ عذاب قبول کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب تو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، تو ہم کو دنیا کا عذاب اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے رہتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ قیامت تک عذاب ان فرشتوں کو ہوتا رہے گا۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت اور چاہ بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جو شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا جب گہوارہ تھا۔ یہاں کے لوگ باتیں خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم فلکیات میں یہ لوگ ماہر تھے۔ ان کے بتکدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر بہت اہمیت دیتے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوف اور فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ طلسم، جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخ کی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر نظر آتا ہے۔ ان کا دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا، یعنی اپنے تخت کے نیچے، تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا، بلکہ ان کتابوں کے ذریعے وہ حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات کو دراصل انہوں نے جادو کا نام دے دیا، اور بنی اسرائیل نے ان کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ لہٰذا دوبارہ شرانگیز جادو قوم میں سرایت کر گیا اور انہوں نے حضرت سلیمان پر الزام لگایا کہ وہ جادو کے زور سے وہاں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ تو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے۔ ان پر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جادو سکھاتے تھے، اور کیا اس کی ڈیٹیلز تھیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔